علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نفوس مسجد ہذا میں مجتمع ہوئے اور یقیناً ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کا ذکر خیر کرنا، اور جو لوگ اس مقصد کے لیے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں ان کی شان کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر کے دن ایک منادی کرنے والا، پکارنے والا یہ پکارے گا کہ اینا اولی الالباب، عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ عقل مند لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو کہا جائے گا عقل مند لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر حالت قیام میں کیا کرتے تھے، یعنی کہ جب وہ کھڑے ہوتے تو اللہ رب العزت کا ذکر خیر کیا کرتے، جب وہ بیٹھے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کیا کرتے، اور جب وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عقد لہم لواء، کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک جھنڈا قائم کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا فتبع القوم، کہ اے قوم اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ اور پھر ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر حالت قیام میں کیا کرتے تھے، حالت جلوس میں کیا کرتے تھے، اور جب لیٹے ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ تمام لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر جب وہ تمام لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ادخلوها داخلین، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، اور داخل بھی ایسے ہونا کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو۔ تو یقیناً حدیث مبارکہ کے عین مطابق پہلی بات تو یہ کہ ہم عقل مند لوگوں کی فہرست میں شمار کر دیے گئے، کہ جو لوگ عقل مند ہیں ہم بھی ان کے لسٹ میں، ان کی فہرست میں شامل کر دیے گئے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے عین مطابق ایسے لوگوں کی بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر قسم ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مسجد کے آداب کے حوالے سے ہے، مسجد اور تلاوت کے آداب، کیونکہ ابھی ہمارا اعتکاف شروع ہوا ہے، آج پہلا دن ہے، ایک رات گزری ہے، اور جب ہم مسجد میں آئے ہیں تو مسجد کے کچھ آداب جو ہے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ عام حالت میں مسجد میں رہنا، مسجد میں سونا، مسجد میں کھانا، مسجد میں پینا، مسجد میں عام گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن صرف ایک ہی حالت ایسی ہے کہ جب بندہ اس حالت کو اپنا لے تو پھر اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا بھی جائز ہو جاتا ہے، مسجد میں لیٹنا بھی جائز ہو جاتا ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہو جاتا ہے، مسجد میں کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، مسجد میں پینا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی حالت ہے، وہ ہے حالت اعتکاف۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے تو پھر وہ یہ امور کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے بغیر مسجد میں سونا کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پہلے کچھ مسجد کے حوالے سے کچھ احادیث کے مسجد کی کیا فضیلت ہے، اور پھر اس کے علاوہ مسجد کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت کے آداب جو ہے قرآن پاک پڑھنے کا صحیح طریقہ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز 25 سے 30 منٹ میں بیان کر کے جو ہے وہ عزیز اپنی جگہ لے گا، کیونکہ ہر درس کا دورانیہ جو ہے وہ 25 سے 30 منٹ ہوگا۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ اسی دورانیہ کے اندر ہی اپنے درس کو مکمل کر لیا جائے، لیکن اگر 5-10 منٹ کوئی جو ہے وہ مبلغ جو ہے وہ کوئی مدرس زیادہ لے لیتا ہے تو دوست اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہاں پر آپ کا جمع ہونے کا مقصد جو ہے صرف وہ نقلی عبادت، ذاتی انفرادی عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ جب یہاں پر آپ لوگ مجتمع ہو گئے تو یہاں پر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور مرشد کی نظر سے آپ کو انفرادی عبادت کا بھی وقت دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنا اعتکاف کر کے یہاں سے جائیں گے تو بہت کچھ جو ہے وہ دینی اعتبار سے، دینی علوم کے اعتبار سے آپ کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جانے والے ہوں گے۔ تو مسجد کے آداب کے حوالے سے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے اس لیے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اس کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک عالی شان گھر بنوائے گا۔ جو شخص اس لیے مسجد بنائے کہ لوگ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، نماز ادا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے جنت میں جو ہے وہ محل تعمیر فرمائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، 7 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ روز صرف 7 افراد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا امام عادل، مطلب وہ امام جو عدل کرنے والا ہو، وہ حاکم جو عدل کرنے والا ہو۔ نمبر 2، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جوانی کی حالت میں کرنے والا ہو۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عادل امام بنا دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 2، وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں ہم میں سے زیادہ تر جو تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، یہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں جوانی کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جوانی کے اندر عبادت کرنا جو ہے وہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں جوانی کے اندر جو ہے عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ نمبر 3، جس شخص کا دل مسجد میں ہی لگا رہے، مطلب یہ کہ اس شخص جو ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ وقت ملے، میں مسجد میں وقت گزار دوں، میں مسجد میں قرآن پاک پڑھ کے اپنا وقت گزار دوں، مجھے جو وقت ملے میں مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے اپنا وقت گزار دوں۔ اگرچہ وہ اپنے کاموں سے باہر چلے جاتا ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن اس کی دل کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے مسجد میں گزاروں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی جو ہے وہ روز محشر کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے اندر ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ چوتھا، وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا تھا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا تھا اور اللہ کے لیے لوگوں سے بغض رکھتا تھا۔ تو یقیناً ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد اللہ سے محبت ہی ہے۔ اللہ سے محبت کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے عین مطابق ایسے لوگ بھی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، جڑتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے سائے میں ہوں گے۔ چھٹا شخص، وہ شخص جس کو کوئی عورت جو ہے وہ گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور وہ گناہ نہ کرے، ایسے شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 7، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرتا ہو، اس طرح سے صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ ایک ہاتھ سے دے تو اس کے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، ایسے صدقہ کرنے والا بھی روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ اور اب مسجد میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا اجر ملتا ہے، اور جو اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو جامع مسجد میں نماز پڑھے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جہاں پر جمعہ ہوتا ہے ایسی مسجد میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھے تو اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور کوئی شخص مسجد اقصی، دوستوں کو علم میں ہوگا، مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا جو بیت المقدس کے اندر ہے، وہ اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے معراج پہ گئے تھے، یہ وہی مسجد اقصی جو بیت المقدس کے اندر واقع ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نماز کے بدلے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو میری مسجد میں یعنی مسجد نبی میں نماز ادا کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور مسجد کے کچھ آداب ہیں، ان میں سے سب سے پہلا یہ
کہ جو شخص بھی مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے وہ حالت وضو میں ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر جو ہے باوضو حالت میں رہو۔ تو مسجد کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش یہ کرے کہ وہ حالت وضو میں رہے، بے وضو مسجد میں رہنا مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا ادب مسجد کا یہ ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں اگر کوئی شخص بلند آواز سے باتیں کرتا ہے تو اس کے اعمال کا زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص مسجد میں کہکا لگاتا ہے تو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اس کی قبر میں جو ہے وہ اندھیرا کر دیا جاتا ہے، اور وہ روز محشر جو ہے وہ اندھا اٹھے گا اپنی قبر سے۔ تو بالخصوص مسجد کے اندر جو ہے اس معاملے کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں کہکا لگا کر ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص مسجد میں کہکا لگا کر ہنستا ہے اس کے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور وہ روز محشر جب وہ اٹھے گا تو اس کے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ کوئی شخص دنیاوی معاملات میں گھر کے معاملات یا دنیاوی معاملات مسجد میں قطعی طور پہ ذکر نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کوئی تجارت نہ کرے، تجارت کی کوئی بات یا پھر سامان لے آئے یا پھر کوئی پارٹی ہے وہ آ گئی اس سے ڈیلنگ کر رہا ہے، اگر تو سامان مسجد میں نہیں ہے لیکن ایسی تجارت بھی کرنا مسجد میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد بالخصوص عبادت کی جگہ ہے جہاں پر دنیاوی امور کا کرنا جو ہے وہ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مسجد میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ سنت اعتکاف کے علاوہ بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ جب بھی اگرچہ وہ حالت اعتکاف میں نہیں ہے تو جب بھی مسجد میں وہ داخل ہو تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ایسا جو ہے وہ عمل صادر ہو گیا جو مسجد کے آداب کے برخلاف تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تخفیف کا معاملہ فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حالت اعتکاف کی اس نے نیت کر لی تھی۔ تو اگرچہ ہم سنت اعتکاف میں نہیں بھی ہوں تو پھر بھی جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہم جو ہے وہ نفلی اعتکاف کی جو ہے وہ نیت کر لینا چاہیے ہمیں۔ یہ کچھ آداب تھے جو مسجد کے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اب کچھ آداب جو ہیں وہ تلاوت کے حوالے سے۔ تلاوت کے حوالے سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کل جو ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں بالخصوص جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں مساجد میں، ان کی مطلب زیادہ سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم 2 قرآن پاک ختم کر لیں، 3 قرآن پاک ختم کر لیں، 4 قرآن پاک ختم کر لیں، اور وہ قرآن پاک کو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ لفظوں کی ادائیگی بھی جو ہے وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے قرآن پاک پڑھنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ قرآن پاک تھوڑا پڑھا جائے لیکن اس طرح سے پڑھا جائے کہ اس قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا ہو جائے۔ صرف قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، قرآن پاک جو ہے وہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہ ہو کہ ہم نے وہ حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے، وہ حدیث پہ ہم میں ہر کوئی شخص عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، لیکن جو شخص جو ہے وہ الف لام میم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص نے یہ حدیث جو ہے وہ سنی ہوئی ہے، بس ہم اس کو دیکھتے ہیں اور وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس جو ہے شروع کیا ہم نے وہ تیزی سے پڑھتے جا رہے ہیں، ایک پارہ ہو گیا، 2 پارے ہو گئے، 2 پورے اعتکاف میں 10 جو ہے 2 قرآن ختم ہو گئے، 3 قرآن ختم ہو گئے۔ یہ حق بجانب ہے کہ حضور کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، ایک لفظ کے بدلے جو ہے 30 نیکیاں ہمیں ملیں گی، لیکن جو قرآن پاک کا اصل مقصد ہے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے، تو پھر جو شخص قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے گا پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 300 کی جگہ جو ہے وہ 300 سے زیادہ نیکیاں اس کو عطا فرمائے۔ تو وہ بات الگ ہے کہ آپ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے ختم کریں، 1 قرآن پاک ختم کریں، 2 قرآن پاک ختم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ قرآن پاک کا اگر آپ جو ہے عربی جانتے ہیں تو قرآن پاک کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کے اس کا ترجمہ سمجھ کے پڑھیں، لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ عربی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، عربی سمجھنے کی استطاعت آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ ترجمے والے قرآن لے لیں، اور ترجمے والے قرآن لینے کے بعد جو ہے آپ قرآن پاک کے 2 رکوع 3 رکوع جو ہے وہ
ہر نماز کے بعد، یا اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ جو ہے وہ کم سے کم جو ہے 3-4 رکوع پہلے آپ عربی میں ایک آیت پڑھیں، پھر اس کے نیچے ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا ہے. کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوگا. قرآن پاک کے اندر یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی احکام دیے ہوں گے کہ یہ کام کر لو، یا پھر کسی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوگا کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے امثال کو بیان فرمایا، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے واقعات کو بیان فرمایا، ان کے قصص کو بیان فرمایا، یا پچھلی امتوں کے احوال کو، ان کی حالتوں کو بیان فرمایا. ان سب کا مقصد فقط یہ تھا کہ ہم نے جو تمہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے، گزشتہ امتوں کے احوال بیان فرمائے، ان کی یہ حالت تھی کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے، پھر ہم نے ان کو منع فرمایا، وہ نہ مانے تو ہم نے ان پر عذاب نازل فرما دیا. تو ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ آگاہ فرمانا چاہتا ہے کہ پچھلی امتوں کے احوال کو دیکھ کے جان لو کہ یہ کون کون سے اعمال کرنے والے تھے، کون کون سی حرکتیں کرنے والے تھے کہ ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اگر تم اپنی ہدایت چاہتے ہو، اپنی فلاح چاہتے ہو، تو کیا کرو، ان کے احوال کو پڑھ کر سمجھ حاصل کرو، وہ اعمال نہ کرو جو مجھے ناراض کرنے والے ہیں، جو میرے قہر کو دعوت دینے والے ہیں، ان اعمال کو چھوڑ دو تم. تو قرآن پاک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے روک تو نہیں رہا ہمیں اس آیت کے اندر، یا پھر اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو گزشتہ قوموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. تو پہلا قرآن پاک کا ادب کیا ہے کہ قرآن پاک کو صرف پڑھنے کی کتاب تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ سمجھ کر عمل کرنے والی کتاب سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. نمبر 2، قرآن پاک بالکل ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا چاہیے کہ اس کے جو ہے وہ حروف کے اندر اس کے جو الفاظ ہیں اس کا صحیح جو ہے تلفظ کیا جائے، صحیح ادب کیا جائے، کیونکہ ایک لفظ کے قرآن پاک کے تبدیل ہونے سے جو ہے وہ پورا قرآن پاک کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب جو ہے کہاں سے کیا ہو جاتا ہے. بسا اوقات جو ہے ایک حرف کی تبدیلی سے بندہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. مطلب وہ ایک آیت کچھ اور ہوتی ہے اس کا مقصد، لیکن جب ہم کوئی حرف تبدیل کر دیتے ہیں اس کے اندر تو وہ کفریہ بات بن جاتی ہے. تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا چاہیے. نمبر 3 ادب قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو خوب سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ اس آیت کا کیا مقصد ہے. نمبر 4 قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ عربی نہ جاننے والے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. نمبر 6 جو ہے قرآن پاک کو خوش اسلوبی سے جو ہے پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کو اچھی آواز کے اندر پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھو، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، احسن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسن چیزوں کو پسند فرماتا ہے. قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جو ہے چھونا حرام ہے. تو اگر کوئی شخص قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے. قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ ہو تو بندہ باوضو ہو، اس کے سر پہ دستار یا ٹوپی ہونی چاہیے. ٹوپی ہونے کے بعد جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے. یہ سب سے افضل طریقہ ہے، قرآن پاک لے کے قبلہ رخ ہو کے وہ بیٹھے اور پھر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے. قرآن پاک سیدھی طرف سے پڑھنا چاہیے. کوئی شخص ایسا نہ کرے وہ اما پارہ سے پڑھنا سورۃ الناس سے شروع کر رہا ہے اور پیچھے کی طرف جو ہے جانا شروع کر رہا ہے، ایسا کرنا جو ہے مکروہ ہے. تو قرآن پاک سیدھی طرف سے پڑھنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا چاہیے، پھر اس کو جو ہے آخر کی طرف جانا چاہیے. اگر کسی شخص اما پارہ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سورۃ البینہ سے شروع کرے، مطلب اما پارہ کی پہلی سورت سے شروع کرے پھر آخر تک جائے. ایسا نہ کرے کہ سورۃ الناس سے شروع کرے پھر ناس کے بعد سے اوپر آنا شروع کرے. ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اس طرح سے قرآن پاک پڑھنا. وہ بات الگ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کا سبق یہی ہے سورۃ الناس وہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو قرآن پاک کا پڑھنے والا جانتا ہے قرآن پاک پڑھنا، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تیسرا ادب یہ ہے قرآن پاک سے ٹیک وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے. قرآن بعض لوگ جو ہے بالخصوص عرب کے اندر، ممالک کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ احترام نہیں کیا جاتا. الحمدللہ پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش وغیرہ میں قرآن پاک کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں. لیکن عرب وغیرہ کے اندر بالعموم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ قرآن پاک وہ ان کی اپنی زبان میں ہے تو اس کی وہ قدر نہیں سمجھتے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق دی ہے کہ ہم قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں. وہ جو ہے وہ سرانے رکھ پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد وہ سرانے رکھ کے سو جاتے ہیں اس پہ. تو ایسا کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، قرآن پاک کے ادب کے برخلاف ہے. تو قرآن پاک جو ہے ہمیشہ بلند جگہ پہ ہونا چاہیے. قرآن پاک ایسی جگہ پر بیٹھنا جو ہے وہ مکروہ ہے کہ جہاں پر کسی کے پاؤں ہو رہے ہوں. قرآن پاک کو ایسی جگہ پڑھنا بھی مکروہ ہے کہ جہاں پر کسی کی پیٹھ ہو رہی ہو. قرآن پاک ایسی بلند جگہ پہ رکھنا چاہیے کہ جہاں پر پاؤں وغیرہ نہ ہوں کسی شخص کے.
تو بالخصوص یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ گھروں میں مسجدوں کے اندر طاق بنے ہوتے ہیں، طاقوں میں رکھنا چاہیے قرآن پاک کو، ایسی جگہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جہاں پر کسی کے پاؤں وغیرہ ہوں۔ اور جیسے معتکفین وغیرہ کے حوالے سے یہ کہ ہر حجرے کے اندر طاق تو مہیا کرنا جو ہے ناممکن سی بات ہے، تو ان کے لیے یہ کہ اگر وہ الگ سے کوئی تکیہ وغیرہ کوئی ڈائس وغیرہ مل جاتی ہے تو اس ڈائس کے اوپر ہی اپنے بیگ وغیرہ کے اوپر قرآن پاک کو رکھ سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ پیچھے والا جو حجرہ وہ دیکھ لیں کہ اس کے پاؤں وغیرہ اس طرف نہ ہو رہے ہوں۔ یہ قرآن پاک کے کچھ آداب تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے، کچھ مسجد کے آداب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی دوست کے ذہن میں کوئی جو ہے وہ مسجد کے آداب کے حوالے سے یا تلاوت کے حوالے سے کوئی جو ہے سوال ذہن میں ہو تو کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو